کریں گے اویس ڈاڑی، مولوی اویس ڈاڑی. ان کی تقریر کا عنوان ہے اسوہ حسنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. معزز سامعین اور حضرات اساتذہ کرام، حاضرین مجلس اور مہمانان عظام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے اور ایک بشر کی تمام خصوصیات آپ کے اندر بدرجہ اتم موجود تھی، لیکن فرق صرف یہ تھا کہ آپ نے ان تمام صفات اور خصوصیات کو پروردگار عالم کے احکام کے تابع کر دیا تھا، جس کی طرف خود خالق کے ارض و سماء نے بھی اپنی مقدس کتاب میں جا بجا اشارے فرمائے ہیں. سورہ کہف کی آخری آیت میں ارشاد ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ. آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بس فرق صرف یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے. سورہ توبہ کے آخر میں آپ کی انسانیت کی طرف یوں اشارہ کیا گیا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ، کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری پریشانیاں جن پر گرا گزرتی ہیں اور تمہاری ہدایت کے نہایت مشتاق ہیں. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو کائنات کے لیے سراسر رحمت قرار دیا گیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے. حضرات، آپ کی سیرت کو مختلف زاویوں سے دیکھنے والا اور عالمی تاریخ پر نظر رکھنے والا ان آیات کی تصدیق کیے بغیر نہیں رہ سکتا. ان آیات میں آپ کا معاملہ صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں تھا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھا. ہر ذی روح کے لیے آپ کے دل میں طرب اور کسک سرگردہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے کہ مکہ کے اس مشہور معاہدے میں شرکت کی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ملک سے بد امنی کو دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کریں گے اور ملک سے بد امنی کو دور کریں گے. یہ انسانی فطرت آپ کی طبیعت میں اس طرح رچ گئی تھی کہ قریش مکہ آپ سے سارے اختلافات کے باوجود آپ کی امانت داری، آپ کی سچائی، آپ کی عالی ظرفی، آپ کی حوصلہ مندی پر کلی اعتماد کرتے تھے. پورے مکہ میں اگر کسی کو اپنی چیز کے ضائع ہونے یا فنا ہونے کا اندیشہ ہوتا تو وہ اپنی اس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت کے رکھ دیتا.
جب مکہ والوں کی ظلم زیادتی اور ان کی دشمنی اور ان کی پریشانیوں سے اب مجبور ہو کر مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا ذمہ دار بنایا کہ وہ اس وقت تک مکہ مکرمہ میں رہے جب تک یہ امانت صاحب امانت کو ادا نہ کر دے۔ عزیزان ملت، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت دوستی دیکھیے۔ فتح مکہ کے دن جانی دشمنوں کے ساتھ آپ کے برتاؤ اور آپ کے کریمانہ اخلاق نے لوگوں کے دل کو جیت لیا۔ مسلسل 20 سال تک مصیبت جھیلنے کے بعد سن ہجری 8 میں مکہ فتح ہوا اور صحن کعبہ میں تمام مجرمین قریش بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا ناحق خون بہایا تھا، ان کے سینے چاک کیے تھے، ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے کیے تھے۔ ارے ہاں، وہاں وہ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کو طرح طرح کی ایذائیں پہنچائی۔ ہر ایک کو ماضی میں کی ہوئی اپنی شرارتیں یاد آ رہی تھی اور آپ کے پیچھے 10,000 انویائی کا لشکر انتقام کے منتظر تھے۔ ایسے حالات میں آپ نے وہ اخلاق پیش کیے کہ بڑا جگر گردہ بھی ایسے اخلاق پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ اہل مکہ سے کہہ دو کہ آج تمہاری ممتا کو نہیں لوٹا جائے گا۔ اہل مکہ سے کہہ دو کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل و قتال کے لیے نہیں آئے بلکہ الفت و محبت کو تقسیم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مکہ کی ماؤں سے کہہ دو آج سے تمہاری ممتا کو نہیں لوٹا جائے گا۔ بچوں سے کہہ دو تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا۔ صنف نازک سے کہہ دو تمہاری عزت و آبرو کو داغدار نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی سیرت، یہ ہے تاجدار بطحا کا اخلاقی پہلو، یہ ہے ان کا عملی کریکٹر۔ محبین قوم و ملت، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں بے شمار انبیاء آئے، انگنت مصلح قائد اور رہبروں نے جنم لیا، مگر خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کبھی بھی ارض و فلک نے ایسی مقدس ہستی نہیں دیکھی جنہوں نے پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دی ہو۔ کبھی بھی ایسا قائد مصلح نہیں دیکھا جنہوں نے گالیاں سن کر بھی پھول برسائے ہوں۔ کبھی بھی ایسا پیغمبر نہیں دیکھا جنہوں نے امت کے خاطر اپنے جسم اطہر کو بھی لہو لہان کر دیا ہو۔ آپ نے دنیا والوں کے سامنے اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا کہ بڑے بڑے اسلام دشمن بھی آپ کے چہیتے بن گئے۔ پیغمبر اسلام کی سیرت اٹھا کر کے دیکھو، حضور کی پوری زندگی اخلاق و انسانیت، تہذیب و تمدن، تواضع انکساری، رحم و کرم، عفو و درگزر، سخاوت و فیاضی، مروت و رواداری، صداقت و امانت سے لبریز ملے گی۔ حضور نے فرمایا وہ انسان نہیں جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو عملی طور پر اخلاق و تہذیب کا درس دیا۔ آپ نے فرمایا وہ انسان نہیں جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ بخاری کی روایت ہے ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں بہترین شخص وہ ہیں جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لأہلی،
کہ مومنوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور اپنے اہل و عیال کے لیے انتہائی نرم ہوں۔ تیری درفشانی نے قطروں کو دریا کر دیا، تیری درفشانی نے قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاء اللہ۔